بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو ڈی این وائس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سامنے ننگا ہونا سے کسی کو شرم نہیں آئے گی جب وہ ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے اعمال بد کی وجہ سے پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ عمر کس کام میں ختم کی، اور اللہ کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا؟ دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یعنی جائز طریقہ سے کمایا یا حرام طریقہ سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسے پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقوی و طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیح کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ 1 عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ 2 وہ شخص جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوات نفسیانہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسانی جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کی بجائے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ 3 وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل نہ ہو۔ 4 وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دن میں ہوتے ہیں۔ ملاقات اس لیے ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ دین کے کام انجام دیے جائیں۔ 5
وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ چھٹا، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اس میں کچھ بھی دکھاوا نہیں ہوتا۔ ساتواں، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھر جائیں، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر و تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔